اجر و ثواب کا ہے ایک ڈھیر سا خزانہ، ورثے میں ہم نے پائی جاگیر مصطفیٰ کی، واللہ اس سے بڑھ کر عظمت کی بات کیا ہو، قرآن بھی بیان کی، تطہیر مصطفیٰ کی اتری ہر ایک دل میں، تقریر مصطفیٰ کی گفتار میں ہے اتنی تاثیر مصطفیٰ کی۔ الحمدللہ الذي فضل ایام رمضان بالصیام ونور لیالیہ بالقیام، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک العلام، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا واولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله سبحانه تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم السائب أطيب عند الله من ريح المسك، او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ چل رہا ہے۔ آج رمضان مبارک کا 13واں روزہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا مکمل ہو چکا، ابھی جو عشرہ چل رہا ہے وہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ کے بڑے قیمتی دین چل رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچایا ہے۔ بہت ہی دنیا میں نیک بخت خواتین ہیں جو رمضان کے مہینے کو پورا وصول کر رہی ہیں، رمضان کے دن کو بھی وصول کر رہی ہے، رمضان کے راتوں کو وصول کر رہی ہیں، اور ان کی ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعوت میں، دعا میں، سخاوت میں گزر رہی ہے۔ بڑا ماہ مبارک ہے، رمضان آ چکا ہے۔ رمضان بلکہ آدھا ہو چکنے کے قریب ہے۔ سارے کے سارے جنت کے گیٹ اور جنت کے دروازے، جنت کے ڈور کھلے ہیں۔ سارے کے سارے جہنم کے دروازوں پر لاک لگا ہوا ہے۔ ربانی لہریں دنیا میں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے، حضرت مجدد الفساری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے موسلا دار بارش کی طرح ہوتا ہے۔ اتنا رحمت کا نزول رمضان کے علاوہ مہینے میں نہیں ہوتا۔ چاروں طرف سبزہ کی سبزہ ہے، چاروں طرف بہار ہی بہار ہے۔ پروردگار عالم رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت کا منظر سجاتے ہیں۔ اللہ نے جنت کو مزین کیا ہوا ہے۔ جنت روزانہ جنت کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، جنت کو سنوارا جا رہا ہے، جنت کو سنگارا جا رہا ہے، جنت کو دھنی دی جا رہی ہے، مشک و عنبر کی اور جنت کی خوشبو کی دھنی دی جا رہی ہے۔ سمندر کی ساری مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، بیلوں میں رہنے والی چوٹیاں، آسمانی ملائکہ، آسمانی مخلوق اور جتنے بھی بحری جانور ہیں اور جتنے بھی بری مخلوق ہیں، یہ ساری مخلوق روزے دار کی مغفرت کی دعا میں لگی ہوئی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مرد وہ عورت
جو رمضان کے مبارک مہینے کو وصول کرے اور رمضان مبارک کی ایک ایک گھڑی کی قدر کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ میری بہنوں، ایسے مبارک ایام دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان کے آنے کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان علی، یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں رمضان کو وصول کرنے والا بنا، اور رمضان میں جتنی عبادتیں اللہ پاک تو کراوے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول ہو جائے۔ عمل کرنا اصل نہیں ہے، عمل کو قبول کروانا مشکل ہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمل تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، رمضان کا روزہ رکھ لیا، اللہ کا ذکر کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ان کی حفاظت کی جاوے۔ قرآن کی تلاوت کی حفاظت ہے، نمازوں کی حفاظت ہے، کہ رمضان کے روزوں کی حفاظت ہے۔ کہ رمضان کے روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان کا روزہ ہو اور صرف بھوکا رہنا ہو، پیاسا رہنا ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بہت سے روزے دار تو ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، کہ صرف بھوکا رہتے ہیں، صرف پیاسا رہتے ہیں۔ بہت سی مستورات ایسی ہیں جن کا بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا روزے میں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ رمضان میں روزہ صرف زبان کا نہ ہو، بلکہ رمضان میں روزہ زبان کا بھی ہو، آنکھوں کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی ہو، کانوں کا بھی ہو، پیروں کا بھی ہو، ہمارے دل کا بھی روزہ ہو، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، زبان کا بولنا صحیح ہو جائے، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جائے، پیروں کا چلنا صحیح ہو جائے، بلکہ ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہمارا وجود آ رہا ہو، ہماری دن بدن ہماری عمل میں ترقی ہو رہی ہو، دن بدن ہماری عمل میں ترقی ہو رہی ہو، میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہو رہا ہو، عبادتیں ہماری بڑھ رہی ہو۔ رمضان کے مبارک مہینوں کے علاوہ فرائض کی پابندی تو ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں صرف فرائض پر پابندی نہ ہو، بلکہ رمضان کے روزے تو فرض ہے اور 5 وقت کی نماز تو فرض ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کے اندر کثرت ہو، سنتوں کا بھی اہتمام ہو، نوافل کا بھی اہتمام ہو، تہجد کا بھی اہتمام ہو، اشراق کی نماز کا اہتمام ہو، چاشتہ کی نماز کا اہتمام ہو، اوابین کی نماز کا اہتمام ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے، اللہ نے ٹائم دیا ہے تو ہم صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ٹائم نکال کر صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان نفل نمازوں کے بڑے بڑے فضائل سنائے ہیں کہ تہجد کے پڑھنے پر کیا ملے گا، کہ تہجد کا پڑھنا تو اللہ کے نیک بندوں کا اور اللہ کی نیک بندیوں کا شعار رہا ہے۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں اور جتنے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے دنیا میں ہیں، اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں، کہ نیک بندیوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی نیک بندوں کی نیک بندیوں کے صفات سنائے کہ راتوں کو بہت کم سوتی ہے، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو صبح کے پہر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے استغفار کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کہاں گئی وہ عورتیں کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے بھی۔ تو میری بہنوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے اور ایسے اعمال کرے کہ پروردگار عالم ہمارے عمل کو دیکھ کر راضی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا منظر سچاتے ہیں، اللہ لاکھوں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ گناہوں کے مغفرت کا عشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگے، چھوٹے چھوٹے گناہ دعاؤں میں اللہ کے سامنے رکھے، بڑے بڑے گناہ اللہ کے سامنے رکھے۔ یہ پروردگار عالم، میں نے فلاں رات میں یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن میں یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل چھوٹی بن جاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، کب کپاتے ہوئے بدن کے ساتھ اور آنکھوں میں آنسو آوے، اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کر کے اپنے گناہوں سے استغفار کرے، گناہوں کے بارے میں معافی مانگے۔
پروردگار عالم بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو، میری بندیوں کو خبر کر دو کہ میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ میری بہنوں، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آوے، اللہ تعالیٰ کا ڈر آوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر زندگی میں آئے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، ہماری خلوتیں سگی ہوگی، ہماری جلوتیں سگی ہوگی، رات و دن ہمارے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے میں اور آپ بچ سکیں گے۔ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بڑے قیمتی ایام چل رہے ہیں۔ کتنی عورتیں تہجد گزار بنتے بنتے، رمضان کا روزہ رکھتے رکھتے ان کے دل کے اندر ہدایت کا نور اللہ نے ڈال دیا ہے، اور ان کی پیشانیوں پر ولایت کا نور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، اور اللہ نے ان کو ولایت کا لباس پہنا دیا ہے۔ کہ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کے روزے کا مقصد ہی زندگی میں تقویٰ ہے، کہ زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو رائے کے دانے کے برابر کوئی نیکی کرے، یا رائے کے دانے کے برابر کوئی تو گناہ کرے، آسمان کے کناروں پر کرے، پہاڑ کے تہ خانوں میں کرے، یا زمین پہاڑوں کی چٹانوں میں کرے اور پہاڑ کی غاروں میں کرے، یا زمین کے تہ خانوں میں کرے، یغتی بہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے لائے گا۔ راتوں کے اندھیروں کی تہجد اللہ امت کے سامنے لائے گا، راتوں کا تڑپنا اور راتوں کا مسلح پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، یہ اللہ امت کے سامنے لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سردی کے موسم میں سردی کی راتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور سردی کی راتوں کے اندر عشاء کی نماز کے بعد مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتی، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرواتی، نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتی تھی، کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صفات ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں نماز پڑھ کے بھی ڈرتی ہے، روزہ رکھ کے بھی ڈرتی ہے، تراویح پڑھ کے بھی ڈرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عبادت کو ٹھکرا دیا نہ جائے۔ صدیق اکبر، ایک مرتبہ صدیق اکبر کتنے بڑے صحابی، میرے نبی نے فرمایا اس امت میں سب سے بڑے فرشتوں کے بعد اور اللہ کے نبیوں کے بعد، بلکہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا ایمان صدیق اکبر کا ہے۔ ایک مرتبہ پوری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے رونا شروع کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ پروردگار عالم نے انسانوں کے جانوں کو، انسانوں کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے پہلے خلیفہ ہے، حضرت عائشہ کے ابا ہے۔ پوری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے روتے رہے، ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی کے سامنے بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، صدیق اکبر اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے، تو آپ نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا یا ابو بکر یہ آیت پڑھتے پڑھتے تم نے پوری رات روتے روتے گزار دی، کیا وجہ بنی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں اور میں کپڑے کی پھیری کرتا ہوں، میں کپڑے کو لے کر مدینہ منورہ کے دیہاتوں میں جا رہا تھا، ایک بڑھیا ملی، بڑھیا، اور بڑھیا نے مجھے کہا ابو بکر مجھے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے اس بڑھیا کو کپڑا دیا، بڑھیا نے کپڑے کا دام مجھے دیا، کپڑے کی قیمت دے دی، میں قیمت کو لے کر چلا گیا۔ جب میں دوسرے دن اس بڑھیا کے مکان کے آگے سے گزرا تو بڑھیا نے یوں کہا ابو بکر تمہارا کپڑا واپس لے جاؤ، میری قیمت مجھے واپس دے دو، مجھے تمہارا کپڑا پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اس بڑھیا نے مجھے رلا دیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہ جب بڑھیا نے میرے مال کو قبول نہیں کیا اور بڑھیا نے میرے کپڑے کو واپس کر دیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں پروردگار عالم نے اگر مجھے یہ کہہ دیا ابو بکر تمہاری لگائی ہوئی جان ہمیں منظور نہیں ہے، تمہارا لگایا ہوا مال اللہ اب میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تو اللہ کے نبی میں اللہ کے سامنے کتنا شرماؤں گا، میری زندگی پر کیا حالت
حالت بنے گی، میری کیا کیفیت بنے گی؟ اس آیت نے مجھے پوری رات رونے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہوتی ہے، اور اللہ کی نیک بندیوں کی صفات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لٹا کر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو اپنی بارگاہ میں مردود نہ کر دے۔ اس لیے میری بہنوں، عبادت کرتے کرتے بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ، اگر تو کوئی گناہ کرے یا نیکی کرے، پہاڑ کی چٹانوں پر کرے، آسمان کے کناروں پر کرے، زمین کے تہخانوں میں کرے، اللہ اس کو امت کے سامنے لائے گا۔ راتوں کا رونا اور راتوں کی تہجد اور راتوں کا تڑپنا اللہ امت کے سامنے کھولے گا، اور راتوں کے نافرمانیاں، موبائل کے گناہ، خلوتوں کے گناہ، جو بستروں کے گناہ، ہماری آنکھوں کے گناہ، ہماری زبان کے گناہ، ہمارے جو بھی بدن کے اعضاء سے جو بھی گناہ صدور ہوتے ہیں، جو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن پروردگار عالم اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ برابر دیکھ رہی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد الم یعلم بان اللہ یرا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ان اللہ لطیف خبیر، پروردگار عالم بڑی بڑی باریک چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے باخبر ہے۔ ہم دین میں کیا کرتی ہے، ہم رات میں کیا کرتی ہے، ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، ہمارا برتاؤ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، ہماری تربیت بچوں کے ساتھ کیسی ہے، ہماری بچوں کے ساتھ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، دیرانی کو جیٹھانی کے ساتھ اور جیٹھانی کو دیرانی کے ساتھ، اور ساسو کو بہو کے ساتھ اور بہو کو ساس کے ساتھ، اور پڑوسن کو پڑوسن کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہے، ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے۔ فرشتے ہمارے عمل سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے باخبر ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ اس کا یقین میری بہنوں ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے کہ پروردگار کی ذات کتنی بڑی ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ زندگی میں تقوی لانے کا مہینہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کسی بھی بستی والے اور کسی بھی گاؤں والے اور کسی بھی شہر والے اور کسی بھی بلڈنگ والے محنت کر کے زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایمان اور تقوی زندگی میں لا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر کوئی بھی بستی والے محنت کر کے زندگی میں دو باتیں پیدا کر لے، زندگی میں ایمان کو پیدا کر لے، زندگی میں تقوی کو پیدا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میری بندیوں، جب تم میری فرما بردار بندی بنتی ہو، اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تمہاری زندگی میں نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی ہے، اور اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہوا ہے۔ اے میری بندیوں، جب تم میری فرما بردار بندی بن جاتی ہو، فرضیت تو میں راضی ہو جاتا ہوں، فرضیت بارکت، جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، ولیست لبرکتی النہایا، اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ تندرستی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ علم و عمل میں برکت دیتا ہے، اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ جان اور مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میری بندیوں، جب تم میری نافرمان بندی بن جاتی ہو، تمہارا دیکھنا غلط ہو جاتا ہے، تمہارا بولنا غلط ہو جاتا ہے، تمہارا سننا غلط ہو جاتا ہے، اور تمہارا وجود اللہ کی نافرمانی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور تم بے پردہ ہو کر بازاروں کی زینت بنتی ہو اور بازاروں کی ڈیکوریشن بنتی ہو، اور تم گھر میں جھگڑا کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور پڑوسیوں کو تم ستاتی ہو۔ میری بہنوں، میری بندیوں، جب تم میرے نافرمان بندی بن جاتی ہو تو فلعنت فغضبت، تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے، جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو میں لعنتیں برساتا ہوں، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ لَتَبْلُغُ سَبْعًا مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے، میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ باپ گناہ کرتا ہے اور باپ کے گناہ کا اثر بیٹا بھگتتا ہے، ماں گناہ کرتی ہے اور ماں کے گناہ کا اثر بیٹی بھگتتی ہے، دادی گناہ کرتی ہے اور پردادی گناہ کرتی ہے، دادی اور پردادی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ اس سے میری بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ پورے سال کا دل ہے، پورے سال کا
دل ہوتا ہے، پورے سال کا دل ہوتا ہے۔ دل جو کرے گا بدن کے سارے اعضاء کریں گے۔ دل کے اندر حرکت ہے تو آنکھوں کا دیکھنا باقی ہے، دل میں حرکت ہے کانوں کا سننا باقی ہے، دل میں حرکت ہے ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، دل میں حرکت ہے پیروں کا چلنا باقی ہے۔ پورے بدن کے اندر خون چل رہا ہے، پورے بدن کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ ایک سسٹم کے ساتھ پورے بدن کا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں کہ دل میں حرکت ہے۔ میری بہنوں، جس دن دل سو جائے گا، آنکھ ہوتے ہوئے بھی دیکھنا بند کر دے گی، کان ہوتے ہوئے بھی کانوں کا سننا بند ہو جائے گا، زبان ہوتے ہوئے بھی زبان بولنا بند کر لے گی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی ہاتھوں کی پکڑ ختم ہو جائے گی، پیر ہوتے ہوئے بھی پیروں کا چلنا بند ہو جائے گا کہ دل سو چکا ہے، پورا بدن سو جائے گا۔ اگر رمضان کا مہینے میں حرکت رہی، رمضان کے مبارک مہینہ ہم نے دعوت کی محنت میں، عبادت میں، سخاوت میں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و عبادات میں گزارا تو رمضان کے مہینے کا اثر پورے 11 مہینوں میں پڑے گا۔ اور خدا نہ کرے اگر رمضان کا مہینہ ہم نے سونے میں گزارا، غیبتوں میں گزارا، غفلتوں میں گزارا، ادھر کی ادھر کرنے میں گزارا تو کیا ہوگا کہ رمضان صحیح نہیں گزرے گا تو 11 مہینے بھی صحیح نہیں گزریں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مجدد الفسانی فرمایا کرتے رحمت اللہ علیہ، اگر رمضان کا مبارک مہینہ اگر ہم نے جمعیت کے ساتھ گزارا، یکسوئی کے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ گزارا تو اس کا اثر 11 مہینوں پر پڑے گا۔ اور اگر ہم نے رمضان کا مہینہ خلفشار کے ساتھ اور انتشار کے ساتھ گزارا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا۔ ایک مثال دی کہ ایک عورت گناہوں میں مبتلا ہے کہ پردہ نہیں کرتی تھی، رمضان کا پورا مہینہ پردے کی پابندی کی، غیر محرم پر نظر نہیں کی، نہ چچا کے لڑکے کے سامنے بغیر پردے کے آئی، نہ خالہ کے لڑکے کے سامنے بغیر پردے کے آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں میں پردے کی مکمل توفیق دے گا۔ اگر اپنی نظر کو بچایا، ایک مہینے کی برکت سے 11 مہینوں میں اللہ نظر کی پابندی رکھے گا۔ زبان کو جھوٹ سے بچایا، زبان کو غیبت سے بچایا، کسی کی ادھر کی ادھر کرنے سے بچایا۔ اگر رمضان میں زبان پر کنٹرول کیا، اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں میں ہماری زبان کی، ہمارے بدن کے سارے اعضاء کے اللہ پاک حفاظت کرے گا۔ اگر رمضان میں تہجد کی پابندی کی، پروردگار عالم 11 مہینوں میں تہجد کی توفیق دے گا۔ رمضان میں نماز کی پابندی کی، سنتوں کی نفلوں کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ 11 مہینوں میں رمضان میں فرضوں کی، سنتوں کی، نفلوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے گا۔ اس سے میری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد یہ رمضان چلا جائے گا اور عید کا چاند ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو خوشی عند فطر کی، ایک تو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی بندیوں، آپ جانتی ہو تمام اللہ کے بندے جو دنیا میں گرمی کے موسم میں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کا روزہ رکھ کر کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، گیریج میں کام کرتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو ایسی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مزدوروں کا طبقہ ہے جو اپنے گھر میں حلال روٹی لانے کے لیے اور اپنے گھر کے بال بچوں کو حلال لقمے کھلانے کے لیے اور بچوں کی عید اچھی ہو جائے، بچوں کے عید کے کپڑے بن جائے، گرمی کے موسم میں رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، جب وہ لوگ افطاری کرتے ہیں تو افطاری کے وقت اللہ پاک ان کے دل میں خوشی دیتا ہے۔ ہمارے گھر کی مستورات ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، گھر کو صاف کرتی ہے، گھر کے برتن مانجتی ہے اور گھر میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، جب افطار کے وقت بیٹھتی ہے تو روزہ کھلتے وقت اللہ پاک ٹیسٹ دیتا ہے، اللہ خوشی دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میری بندی ابھی تک میرے حکموں کی پابند تھی، اگر چاہتی تو چپکے پانی پی سکتی تھی، گھر میں تو کوئی نہیں تھا، بچے بھی نہ تھے، بچے تو اسکول گئے تھے، گھر میں شوہر بھی نہیں تھا، شوہر تو جاب پر تھا، کھانا کھا سکتی تھی اور فریج کھول کر ٹھنڈا پانی پی سکتی تھی۔ نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں پانی پی نہیں سکتی، میں کچھ کر نہیں سکتی، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اب اللہ کا حکم آیا، افطاری کا وقت ہو چکا ہے، رمضان کا روزہ کھولو، تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر خوشی دیتا ہے، ایک عجیب قسم کی دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور خوشی پیدا ہوتے وقت میرے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت اللہ کے بندوں کی، اللہ کے بندیوں کی اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے۔
فوراً جو بھی زبان سے دعا کروں گی، افطاری کی گھنٹی بجی، افطاری کا وقت ہو چکا اور کھجور جیسے تمہاری منہ میں آئی، اللہ سے دعا کر لی، اے مولا میری مغفرت کر دے، اے اللہ میرے بچوں کی مغفرت کر دے، مجھے ہدایت کا نور دے دے، مجھے ایمان کا نور دے دے، میرا گھر کا یہ پرابلم ہے، میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، دل میں نیت کر کے کھجور منہ میں ڈال دی۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پکی حدیث ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی افطاری کے وقت جو بھی دعا کرے گی، پروردگار عالم اس کو قبول کرے گا۔ اور آگے فرمایا یہ خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور یہ خوشی تو اللہ کی ملاقات کے وقت ہوگی۔ فرحۃ عند لقاء ربی، کہ جب روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب و غریب طریقے سے روزے دار بندوں کی مہمان نوازی کرے گا، چونکہ میرے نبی نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، نماز کا بدلہ، صدقے کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، صلہ رحمی کا بدلہ، شوہر کی فرما برداری کا بدلہ، بچوں کی دینی تربیت کا بدلہ پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے میرے بندی نے گرمی کا روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کو اور اپنے بندوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عجیب قسم سے اللہ پاک نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ جب اللہ پاک دینے پر آئے گا، دنیا کی کوئی انسانیت کسی کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے جو دماغ اس بات کو سوچ سکے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ دنیا کا بادشاہ، دنیا کا مالدار جب غریبوں پر مال لٹاتا ہے تو اپنی شان سے لٹاتا ہے کہ مجھے لٹانے دو، اللہ نے مجھے دیا ہے اور میری یہ اوقات ہے، میری یہ شان ہے۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ذو القوت المتین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے طاقت والے، بڑے قدرت والے، آسمانوں کے مالک، زمینوں کے مالک، سمندروں کے مالک، بحر و بر کے مالک، خلا و فضا کے نظام کو چلانے والے، مشرقین کے بھی رب ہے، مغربین کے بھی رب ہے۔ یہ پورا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ جب رمضان کے روزہ رکھنے کے بدلے میں جو نعمتیں دے گا، میں اور آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ اس نے میری بہنوں اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانے اور رمضان کے مہینے کو صحیح گزارنے کی کوشش کرے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالے۔ رمضان کا مہینہ خدمت کا مہینہ ہے۔ اپنے گزشتہ بات کی تھی، اگر اپنے پاس سونا و چاندی پڑا ہوا ہے، کچھ کیش پیسے اگر اپنے پاس پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری عورتیں گھر میں کاروبار کرتی ہیں، کوئی تجارت کا سامان پڑا ہوا ہے، تمہارے شوہروں کی زکوٰۃ الگ نکلے گی، عورتوں کی زکوٰۃ الگ نکلے گی۔ اگر ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا کیش رقم ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تو ان تمام کو ملا کر جو چاندی کا جو نصاب آج کی تاریخ میں 37,000 نصاب بنتا ہے، اگر 37,000 سے زیادہ روپے بن جاتے ہیں تو ہماری مال میں زکوٰۃ کا دینا فرض ہو جاتا ہے۔ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ جب زکوٰۃ نکل جائے گی اللہ تعالیٰ بقیہ مالوں کو پاک کر دے گا۔ زکوٰۃ کی برکت سے اللہ مال میں برکت دے گا۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ امت کے مالداروں کے پاس سے مال لے۔ قرآن کریم میں جگہ صدقے کا لفظ ہوتا ہے، یہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان کے مالوں میں زکوٰۃ کا مال لے۔ جب وہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی تطہرہم وتزکی اللہ تبارک و تعالی بقیہ مال کو بھی پاک کر دے گا۔ خالی صرف اللہ تعالیٰ مال کو پاک نہیں کرے گا بلکہ زکوٰۃ کے دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بھی پاک کرے گا۔ اللہ ان کے دل کو بھی پاک کرے گا۔ ہمارے دلوں کا تزکیہ زکوٰۃ کے مال سے نکلتا ہے۔ پھر فرمایا ان صلاتک سکن لہم،
یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، نبی زکوٰۃ دینے والے مردوں کے لیے اور زکوٰۃ دینے والی عورتوں کے لیے نبی آپ دعا کیجئے۔ کتنی بڑی بات فرمائی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، تمہارا دعا کرنا اپنے امت کے لیے قابل سکون ہوگا، باعث رحمت ہوگا، باعث سکون ہوگا۔ اس سے میرے بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ یہ لٹانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جاتے تھے، اور اللہ کے نبی کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ زکوٰۃ کا صرف نکالنا یہ تو بخل سے نکالے گا، ہم سخی نہیں بن سکتی۔ سخی ہم اس وقت بنے گی اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالنے کے بعد۔ مرد بخل سے نکل جاتا ہے، عورت بخل سے نکل جاتی ہے، لیکن عورت بھی سخی نہیں بنتی۔ سخی اس وقت بنے گی جبکہ زکوٰۃ کے مال کو دینے کے بعد صدقہ کی رقم دیوے، للہ کی رقم دیوے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کھا نہیں سکتے، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، لیکن گھر میں فاقہ ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر میں پریشانی ہے، اور دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے سامنے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، جس طرح فقیروں کی طرح، غریبوں کی طرح وہ لوگوں کے سامنے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، بلکہ اپنا دکھ بھی کسی کے سامنے نہیں بتاتے۔ گھر میں کیا حالت چل رہی ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسی عورتوں کو ہم ان کے گھروں میں جا کر ان کے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کریں، ان کے بچوں کے عید کے کپڑے سلاوے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے۔ ہم مالکہ کی طرح بادشاہ بن کے زندگی نہ گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ میرے نبی کی بیٹی میں کتنا خدمت کا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ گھر میں چکی کو پیس رہی تھی۔ چکی پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور اچانک کسی کے رونے کی اور کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کے سردار ہے، چکی کو بند کر دیا، پڑوس کے گھر میں گئی، دیکھا ایک عورت کو درد ذیل کی تکلیف ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹرز نہیں تھے، اس زمانے میں دواخانے نہیں تھے، بلکہ بچوں کی پیدائش گھروں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ میری بہنوں، تو اسی وقت حضرت فاطمہ نے گھر میں گئی، وہاں جا کر ان کو تسلی دی۔ گھر والے پریشان تھے، حضرت فاطمہ نے کہا نہیں تم مت پریشان ہو، میں دایا والا میں کام کروں گی۔ حضرت فاطمہ نے وہاں محنت کی، وہاں خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ حضرت فاطمہ اتنی خوش ہو گئی کہ اللہ نے مجھ سے دین کی خدمت کا کام لیا ہے، اتنی خوش ہو گئی گویا کہ دونوں جہاں کی حکومت حضرت فاطمہ کو مل گئی ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا مکان تھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب یہودی کا مکان تھا۔ یہودی مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے اور مسلمانوں کے محلے میں رہتے اور مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتے چونکہ وہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی، صحابہ کے بچے بھی دیندار تھے، صحابہ کی بچیاں بڑی دیندار تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، تقیہ تھی، نقیہ تھی، صالحات تھی، قانتات تھی، حافظات تھی، غافلات تھی، مومنات تھی، محسنات تھی۔ یہ ساری کی ساری نیک عورتوں کی خوبیاں ہے، نیک عورتوں کی صفات ہے۔ اور مدینہ منورہ کا ماحول تھا تو یہودی کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، جو مسلمان ہو گیا پورا خاندان مخالف ہو گیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی بہت کثرت سے رہتے تھے، ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، سب نے مخالفت کی، سب نے بائیکاٹ کیا۔ اور اچانک کیا ہوا، خدا کا کرنا کہ اس کی جوان بیوی کا انتقال ہوا، جوان بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی کا انتقال ہوا، کوئی یہودی ان کے گھر پر نہیں آیا کہ ان کے غسل کا انتظام کرے، ان کے کفن کا انتظام کرے۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور اپنی بیٹی کے دل میں اور اپنی بیٹی کے جسم کے روئے میں خدمت کوٹ کے بری تھی۔ حضرت فاطمہ حضرت فضہ کو لے کر ان کے گھر پر پہنچی، اور اس بہن کو انہوں نے غسل بھی دیا اور ان کا کفن کا پورا انتظام کیا۔ یہ فاطمہ میں خدمت کا جذبہ تھا۔ میری بہنوں، اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے، ہم خدمت کرنے والی بنے، ہم مخلوق کی خدمت کرنے والی بنے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاوے، عورتوں کو نفع پہنچاوے۔ ایک مرتبہ
قبیلے بنو سلیم کے ایک بوڑھے آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آنے کے بعد یہ بوڑھے میاں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ کہ اللہ کے نبی بنو سلیم کے 30 گھروں میں سے سب سے زیادہ غریب میں انسان ہو۔ تو میرے نبی نے کہا، اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس غریب کو سواری کون دے گا؟ تو ایک صحابی خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کو سواری دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو سواری دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب کھانے کا مسئلہ تھا، آپ نے پھر پوچھا بتاؤ ان کو کھانا کون کھلائے گا، ان کی خدمت کی ذمہ داری کون لے گا؟ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کی ذمہ داری مجھے دے دو، میں کسی بھی طرح ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ سلمان فارسی گھر پر گئے، وہ زمانہ تنگیوں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ فاقوں کا زمانہ تھا۔ سلمان فارسی گھر پر گئے، گھر جا کر پوچھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سلمان فارسی مدینہ منورہ کی ایک ایک گھر میں گئے، ہر گھر میں سے آواز آئی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، گھروں میں کھانے پینے کا سامان تو نہیں تھا، لیکن گھر میں اللہ کے نبی والے اعمال تھے، گھروں میں اللہ کے حکموں کی پابندی تھی، ان کے گھروں میں بجلی کے قمقمے نہیں تھے، ان کے گھروں میں روشنیاں نہیں تھی، ان کے گھروں میں لائٹیں نہیں تھی، لیکن ان کے گھروں میں ایمان کا نور تھا، ان کے گھروں میں عمل کا نور تھا، ان کے گھروں میں تہجد کا نور تھا، ان کے گھروں میں پردے والی صفات والی زندگیاں تھی، باحیا بچیاں تھی، باحیا لڑکے تھے۔ ان لڑکوں کو دیکھ کر اور مدینہ منورہ کے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کے تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے تھے۔ یہ زندگی کے وہ صفات تھے۔ سلمان فارسی کتنے گھروں میں گئے لیکن کہیں سے بھی کھانے کا کچھ نہیں ملا۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی نے پوچھا کون؟ کہ میں سلمان فارسی ہوں، ایک بوڑھے میاں کو لے کر آیا ہوں، گھر میں کوئی کھانا پڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے سلمان، گھر میں تو 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، میرے دونوں چھوٹے بیٹے حسن حسین 2 دن سے بھوک کے مر رہے ہیں، گھر میں مارے بھوک کے رو رہے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کا مہمان ہے، یہ تو مدینہ منورہ کا مہمان ہے اور میرے گھر کا مہمان ہے، میں اپنے مہمان کو بھوکے جانے نہیں دوں گی۔ کہا سلمان فارسی ایک کام کرو، شمعون یہودی بڑا مالدار ہے، میرا 2 پٹا لے جاؤ اور میرا 2 پٹا شمعون یہودی کو دے دو، اور شمعون یہودی کو یہ بات کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے آپ کو یہ 2 پٹا دیا ہے، ان 2 پٹے کے بدلے میں آپ تھوڑے سے جو دے دو تاکہ غریب کا گھر، غریب کا پیٹ جو سوکھ چکا ہے، اس کی آنتوں میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا پیٹ بھر جائے۔ شمعون یہودی نے جب یہ بات سنی کہ نبی کی بیٹی فاطمہ نے یوں کہا ہے میرا 2 پٹا دے لو اور تم تھوڑے سے جو دے دو تاکہ غریب کی خدمت ہو جائے، وہ سنتا رہا اور وہ بہت دیر تک اس کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کی فکر کرتے ہیں، خود بھوکی رہتی ہے اور دوسروں کو کھلانے کی فکر کرتی ہے۔ یہ تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تھا، دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ پراتا۔ خالی نماز پڑھنے کا نام ہی دین نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام ہی صرف دین نہیں ہے، یہ خدمت کرنا سب سے بڑا دین ہے، اور آخرت میں سب سے بڑا عمل خدمت کا اللہ کی بارگاہ کے اندر تولا جائے گا، اور خدمت کا عمل شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ تو خدمت کا ہے۔ جو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو جاوے اور شہید کے خون کے قطرے زمین پر گرنے کے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتا ہے، یہ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ پروردگار عالم کی نگاہ میں خدمت کا ہے۔ خدمت کرنا فوراً شمعون یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ مبارک ہو، اس کی بات میرے دل پر اثر کر گئی اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، فاطمہ کے ابا کے نام پر کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور یوں فرمایا فاطمہ کو اس کے 2 پٹے واپس کر دینا اور تھوڑے سے جو دیے کہ جو کو لے جاؤ۔ سلمان فارسی جو کو لے کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، حضرت فاطمہ نے جو
حقوق پیسا، اپنی چکی میں پیسا اور اس کی 2 روٹیاں بنائی اور کہا ان اعرابی کو، ان آنے والے بوڑھے میاں کو روٹی کھلا دو۔ سلمان فارسی نے کہا اے فاطمہ تم بھی بھوکی ہو، تمہارے دونوں چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں، تمہارا شوہر بھی بھوکا ہے، تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھ لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو میں اپنے گھر سے نکال چکی ہوں وہ چیز دوبارہ میرے گھر پر نہیں آ سکتا، تم اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ سلمان فارسی حضرت فاطمہ کی بات کو سن کر تعجب کیا اور اس دیہاتی اور بوڑھے میاں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب یہ منظر سنا تو میرے آقا اتنے خوش ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو روٹیاں کھلائی۔ پھر اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر پہنچے اور گھر پر جانے کے بعد اپنی بیٹی کے سامنے مسکرائے اور اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے مولا، اے میری بیٹی فاطمہ ہے، بدن سے کمزور ہے، چکی پستے چھالے پڑ چکے ہیں، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، اے اللہ تو میری بیٹی پر رحم فرما۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی۔ میری بہنوں، ہم فاطمہ کی بہن بنے، ہم دنیا کی عورتوں کی نقل نہ اتارے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی اتنے بڑے سٹیٹس پر ہونے کے باوجود بھی اور اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود بھی کیا زندگی میں تقویٰ تھا، کیا زندگی میں عاجزی تھی، کیا زندگی میں خدمت کا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں بہت فاقہ ہے، گھر میں بہت تنگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی فاطمہ میں مصلی پر بیٹھا ہوں، اگر تو کہے تو میں اللہ سے دعا کروں کہ پروردگار عالم تیری تکلیف کو دور کرے، تیری مشکلوں کو دور کرے اور اللہ پاک تیرے گھر میں روزی کے دروازے کھول دے۔ لیکن میری بیٹی فاطمہ، اللہ جب روزی دے گا بیٹا تو دنیا میں مشغول ہو جائے گی اور آخرت کے اعتبار سے محروم ہو جائے گی، عاقبت سے محروم ہو جائے گی۔ میری بیٹی فاطمہ، دنیا چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی، حضرت فاطمہ فوراً سجدے میں گر گئی اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے لگی۔ میری بہنوں، ہم تو اللہ کے نبی کی بیٹی کی طرح زندگی گزارے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ اور حضرت علی یہ میاں بیوی حضور کی خدمت میں آئے، چونکہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی نکالتے حضرت علی کو سینے میں تکلیف ہو گئی تھی، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو کہا فاطمہ تمہارے ابا کے پاس جاؤ، کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہوئے ہیں، کچھ باندیاں نوکرانے آئی ہوئی ہے، میں پانی نکالتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے، آپ اپنے ابا کے پاس جاؤ تاکہ کوئی خادم مل جاوے ہمارے گھر میں تھوڑا سا کام میں سپورٹ کرے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے شوہر علی، چکی پیستے میرے ہاتھ خراب ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، چھالے پڑ چکے ہیں، میرے بدن پر نشانات پڑ چکے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں گئی، وہاں جا کر اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پوچھا بیٹا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کچھ نہیں بولی، اللہ کے نبی کے سامنے بات کہتے ہوئے شرم آئی، ابا کے سامنے بات کہتے ہوئے شرم آئی۔ حضرت فاطمہ واپس اپنے گھر پر چلی گئی۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا جواب ملا؟ کہ میرے پیارے شوہر علی، میں اپنے ابا کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکی۔ پھر دونوں میاں بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ دونوں کے در حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ہمارے گھر میں کھانے کا تو فاقہ ہے ہی، یہ اللہ کے نبی کنویں سے پانی نکالتے میرے سینے میں تکلیف ہو چکی ہے، اور فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ چکی پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، حضور آپ کے پاس کوئی خادم آئے ہوئے ہیں، کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام یا کوئی خادمہ ہمیں دے دو۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا بچی کی تربیت کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کی خواہش حضور نے پوری نہیں فرمائی ہماری طرح۔ آج تو بچے نے یہ مانگا 2000 کی گاڑی دے دو، باپ اٹھا ماں گئی شاپنگ بازار میں اور 2000 کی گاڑی دے دی، 3000 کی گاڑی دے دی،
وہ لوگ اپنے گھر میں کرکسر سے زندگی گزارتے تھے، مال آتا تھا اللہ کے راستے میں لوٹاتے تھے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر میں بہت کھانے کا فاقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو کچھ مال دیا کچھ سالوں کے بعد، تو حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ نے کبھی زندگی میں کوئی زیور نہیں پہنا، اپنی فاطمہ کے لیے ہار بنوایا۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا۔ فاطمہ سمجھ گئی کہ میرے ابو مجھ سے سونے کا ہار نہیں چاہتے، میرے ابو یہ چاہتے ہیں کہ زندگی چند دن کا سامان ہے، دنیا کی زندگی چند دن کا سامان ہے، بیٹی تو جنت دنیا میں ہار پہنے گی تو جنت میں زیورات پھر کون پہنے گا؟ حضرت فاطمہ کو حضور نے کچھ نہیں بولا، صرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ فاطمہ سمجھ گئی اور گھر جانے کے بعد اپنے گلے سے سونے کا زیور نکال کر اس کو بیچ کر جو رقم آئی وہ رقم مدینہ کے غریبوں پر تقسیم فرما دی۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی زندگی تھی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں حضور کی خدمت میں گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علی فاطمہ سنو، میرے پاس اصحاب صفہ چبوترے میں جو قرآن پڑھتے تھے، اصحاب صفہ ان کو بولتے ہیں، جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے، جن کا گھر نہ تھا، جن کا در نہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس پڑھتے تھے، مسجد نبی کے اندر رہتے تھے، ان کا کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ اصحاب صفہ بہت غریب ہے، ان کے گھروں میں ان کے کھانے کا فاقہ ہے، کتنے دن سے بھوک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان غلاموں کو بیچ کر اس کی جو قیمت آوے ایک قیمت میں ان غریبوں پر اصحاب صفہ پر لگاؤ۔ اور کہا میری بیٹی فاطمہ مدینہ میں بہت سارے غریب ہیں، جب تک مدینہ کے غریبوں پر ایک غلام کی قیمت تقسیم نہیں ہوگی تب تک تیرے گھر پر ایک غلام نہیں آ سکتا۔ آج ہم ہوتے تو کیا کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت کے غریبوں پر تھی، اپنی امت کے فقیروں پر تھی، اور اپنی بیٹی کو سکھایا بیٹا انصاف کیسے کیا جاتا ہے کہ گھر کے بچے تکلیف برداشت کریں گے لیکن دوسروں کے بچے تکلیف برداشت کریں، یہ میرے نبی کو گوارا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو بات فرمائی، حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں کے دونوں گھر چلے گئے۔ پھر رات کے وقت آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پر آئے۔ حضرت فاطمہ علی کے پاس ایک کمبل تھا، اتنا چھوٹا کمبل تھا، اگر سر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر پر ڈالتے سر کھل جاتے تھے۔ یہ دونوں اپنے گھر میں آرام فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت گھر پر پہنچے تو ان دونوں نے حضرت فاطمہ علی نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو دونوں اٹھنے لگے۔ آپ نے کہا دونوں کے دونوں آرام کرو۔ پھر فرمائے میری بیٹی فاطمہ اے میرے داماد علی، کیا میں تم کو خادم سے بڑھ کر عمل بتاؤں کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کا 10 مرتبہ الحمدللہ، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 3 کلمے کہا کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے پاس کچھ بکریاں آئی ہوئی ہے، اگر تو کہے تو میں 5 بکریاں دے دوں یا تو کہے تو میں 5 کلمات سکھا دوں۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بکریاں دینا نہیں چاہتے، میرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے وہ کلمات سکھا دو جو آپ کو جبرائیل نے سکھائے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ یہ کلمات پڑھ، یہ 5 بکریوں سے بھی افضل ہے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ یہ میری بیٹی فاطمہ ان 5 کلمات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور ان 5 کلمات کو پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کر اور اللہ سے اپنی حاجات کو مانگ، پروردگار عالم تیری مشکل کو دور کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ میری بہنوں ہم نمونہ حضرت فاطمہ کو بناوے۔ فاطمہ کی زندگی میں کتنا خدمت کا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت مدینہ منورہ کی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے گھر پر آئی ہوں، میرے گھر پر 3 دن کا فاقہ ہے، مجھے کچھ روٹی اور آٹا دے دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا میری بہن تیرے گھر پر 3 دن کا فاقہ ہے، میرے گھر پر تو 7 دن کا فاقہ ہے، 7 دن سے گھر میں روٹی کا ٹکڑا نہیں بنا، 7 دن سے روٹی کا کلر میں نے نہیں دیکھا، لیکن آج کی چند مٹھی آٹا میرے گھر پر ہدیے میں آیا ہے، میں ان کی روٹی بناتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے چند مٹھی آٹا کی روٹی بنائی اور روٹی بنانے کے بعد آنے والی بہن کی ضرورت کو پورا کیا۔ کیا جذبات تھے میری بہنوں، ہمارے گھر میں تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی
کسی کے گھر پر کچھ نہیں جاتا، کیونکہ ہمارا پکانے کا مزاج ہی نہیں ہے، ہمارا محنت کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، ہمارا خدمت کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہمارے مال نے ہماری زندگی کو آسائش والی بنا دی، ہماری زندگی راحت والی بنا دی۔ ہم چاہتے کینال میں جا کر عورتوں کے گھروں کی خبر لیتے، ہم چاہتے فتح واڑی میں جا کر عورتوں کی گھروں کی خبر لیتے۔ کتنی غریب عورتیں بھیک مانگتی ہیں، ان کے گھروں میں کھانا کچھ نہیں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگر آپ نہ جاتی، اپنے شوہروں کے ذریعے تحقیق کرواتی کہ کہاں غربا رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کے گھر پر روٹی بھیجواؤں، ان کے گھر پر سالن بھیجواؤں، ان کے گھر پر افطاری کا سامان بھیجواؤں، ان کے بچوں کے کپڑے بھیجواؤں۔ یہ چیزیں آخرت میں جنت پہ جانے کا ذریعہ بنے گی، کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت فاطمہ نے روٹی بنائی اور روٹی بنانے کے بعد آنے والی بوڑھی عورت کے سوال کو پورا کیا، پھر کہا بوڑھی اماں میرے شوہر علی مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، وہ مزدوری کر کے شام کو واپس آئے گے۔ بوڑھی اماں تم دوبارہ شام کو گھر پر واپس آنا اور میرا حصہ بھی تم شام کو لے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے فاطمہ کو جنت کا مقام نہیں ملا۔ نبی کی بیٹی تو زینب بھی تھی، نبی کی بیٹی تو رقیہ بھی تھی، نبی کی بیٹی تو ام کلثوم بھی تھی۔ فاطمہ کو جو مقام ملا ہے یہ فاطمہ کی صفات کی بنیاد پر ملا ہے، حضرت فاطمہ کی نیکی کی بنیاد پر ملا ہے، حضرت فاطمہ کی قربانی کی بنیاد پر ملا ہے۔ میری بہنوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ آپ میں بھی خدمت کا جذبہ ہے، اللہ نے آپ میں بھی سب کچھ صفات دیے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ یہ لٹانے کا مہینہ ہے۔ للہ رقم جمع کر کے لوگوں کی خدمت کرو، صدقے کی رقم جمع کر کے لوگوں کی خدمت کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کو دے کر اپنے مالوں کی حفاظت کرو، وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کی بڑی بڑی رقمیں نکال کر اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور آنے والے حالات آنے والی پریشانیوں کا علاج اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر آنے والے حالات کی عافیت سے اللہ کے سامنے دعا کرو۔ میری بہنوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوگا تو ماں کی زندگی کی وجہ سے اولاد کی زندگی میں دین آئے گا، ہماری اولادیں نیک بنے گی، ہماری اولادوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آئے گا اور ہماری اولاد دیندار بنے گی، کیونکہ بچے تو ماں باپ کی ماں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بچے تو ماں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسی ماں کی زندگی ہوگی جیسی ماں کی زندگی ہوگی ویسی بچوں کی زندگی ہوگی۔ آج عورتیں مائیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیٹی کی تربیت کیسی دینی ہے۔ ماں بن گئی مگر بیٹے کو تربیت کیسی دینی ہے اس کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، اس نے خود ہی تربیت نہیں پائی ہوتی، اپنی بیٹے کو کیا تربیت دے گی۔ آج یہی ایک بنیادی وجہ ہے، ہمارے ماحول معاشرے میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا جب مائیں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہر وقت کوشش کرتی تھی، ماں کی ایک فکر تھی میرا بیٹا دیندار بنے، میرا بیٹا نیک بنے۔ آج کوئی ماں جو یہ کہے کہ میں بچے کا یقین اللہ کے ساتھ بناتی ہوں، ہے کوئی ماں جو یوں کہے کہ میں صبح شام کھانا کھلاتے کھلاتے اپنے بیٹے کو تربیت دیتی ہوں، ہر حال میں بیٹا سچ بولنا ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا تو برتھ ڈے منا رہا ہے، میری بیٹی تو برتھ ڈے میں کیک کاٹ رہی ہے، ماں پر کوئی اثر نہیں، باپ پر کوئی اثر نہیں۔ ذرا سی باپ نصیحت کر دے تو ماں فوراً کہتی ہے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، بچوں کو کچھ مت کہو۔ بلکہ شوہر چاہتا ہے گھر میں اللہ کا دین آوے، گھر میں پردہ آوے، گھر میں سادگی آوے، تو گھر کی بیوی شوہر کے سامنے ہو جاتی ہے۔ یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ سے یوں نفرت کرتی ہے جیسے کہ پانپ سے نفرت کی جاتی ہے، ماں اپنے مقام کو بھول گئی۔ میری بہنوں، ایک وقت تھا صبح کی نماز عورتیں پڑھا کرتی تھی اور بچوں کو اپنی گود میں لے کر کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوتی، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی۔ اس وقت بچے کے دل میں انوارات اتر رہے ہوتے تھے۔ آج وہ مائیں کہاں گئی جو صبح کے وقت بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آج تو سورت نکل جاتا ہے
ہے، بچہ بھی سویا ہوا ہے اور ماں بھی سوئی ہوئی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، بچے کو ماں نے گود میں ڈالا، ادھر سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی بیٹھی بیٹھی فلمیں دیکھ رہی ہے، سیریلیں دیکھ رہی ہے، ڈرامہ دیکھ رہی ہے، واٹس ایپ پر چل رہی ہے، فیس بک پر چل رہی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ اے ماں، جب تو ڈرامہ میں غیر محرم مردوں کو دیکھے گی، غیر محرم مردوں کو دیکھے گی، تو موسیقی سنے گی اور تو غلط کام کرے گی، اور ایسی حالت میں بیٹے کو دودھ پلائے گی، تو بتا تیرا بیٹا جنید بغدادی کیسے بنے گا؟ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟ تیرا بیٹا بایزید بستامی کیسے بنے گا؟ تیرا بیٹا مولانا عمر صاحب پالم پوری کیسے بنے گا؟ یہی وجہ ہے اولاد کے اندر نیکی کے اثرات جو منتقل ہونے چاہیے ماں باپ سے وہ منتقل نہیں ہوتے۔ تو بچے بڑے ہو کر تبلیغی جماعت میں نکل جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ زندگی بن جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا اثر اولاد کی زندگی پر بالکل دین کا نہیں ہوتا۔ اللہ کرے میری بہنوں ہمارے گھروں کی زندگی میں دین آوے، ہمارے گھر میں ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے۔ تو میں بات کر رہا تھا، جس طرح مرد عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق اور معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک صحابیہ تنور پر روٹی لگائی اور اس کو اپنے سر پر رکھا اور چلتے ہوئے کہنے لگی، لے بہن، میرے تو 3 پارے بھی مکمل ہو گئے اور میری تو روٹیاں بھی پک گئی۔ تب پتا چلا یہ عورتیں جتنی دیر روٹی پکنے کے انتظار میں بیٹھتی تھی، ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ اس دوران میں 3 پارے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری بہنوں، ایک وہ عورتیں تھی جن کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا۔ آج ہماری مائیں و بہنیں جن میں سے بہت کم ہیں جو عورتیں 5 وقت کی نماز کی پابند بھی ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بن جائے۔ ایک وقت تھا جب خاوند تجارت کے لیے گھر سے نکلا کرتا تھا بزنس کے لیے، اور ان کی بیویاں مسلح پر بیٹھ کر چاش کی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ میرا میاں اس وقت رزق حلال کے لیے محنت کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی صحت میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں برکت دے دے۔ عورت رو رو کر دعا مانگ رہی ہوتی تھی، یا اللہ مرد کے کام میں برکت دے دے، تو اللہ تعالیٰ مرد کے کام میں برکت دیتا تھا۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو گھر میں بیٹھ کر اپنے خاوندوں کو تجارت میں برکت کے یوں دعا کرے؟ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، کبھی گیلے کر رہی ہے، کبھی شکوے کر رہی ہے۔ صاحب دعا کرے ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اس سے میری بہنوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے گھر کے ماحول کو بنانے کی کوشش کرے۔ ہمارے گھر کا جب ماحول بنے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو دیندار بنائے گا، ہمارے بچوں کو نیک بنائے گا۔ میری بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ تب جانے کا وقت قریب ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد تو عید کا چاند شروع ہو جائے گا۔ اس لیے تراویح کا بڑا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناوے، کم سے کم 3 پارے پڑھنے کا کم سے کم معمول ہو۔ اگر 3 پارے پڑھے گی تو آپ کا رمضان میں 3 کلام پاک ختم ہوں گے۔ حضرت علی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ دن میں 40 پارے پڑھتی تھی، ایک مکمل قرآن اور 10 پارے، یہ روزانہ ایک دن کا معمول تھا علی اللہ صاحب کی والدہ کا۔ حضرت مولانا احتشام صاحب تھانی کاندلی فرماتے ہیں کہ مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب کے ابا کاندلا جاتے تھے، اپنی بوڑھی اماں، اپنی دادی، اپنی نانی کو قرآن سنانے کے لیے۔ فرماتے 3 دن میں مولانا یحییٰ صاحب قرآن سناتے تھے، اور گھر کی بڑی بڑی عورتیں ایک رات کے اندر پورا قرآن سنتی تھی۔ ایک رات میں 10 پارے، دوسری رات میں 10 پارے، اور تیسری رات میں کھڑی کھڑی 3 دن میں قرآن سنا کرتی تھی۔ یہ قرآن سے تعلق تھا، یہ اللہ کی محبت کی علامت تھی۔ میری بہنوں، جس دن مولانا یحییٰ صاحب کا جس سال انتقال ہوا ہے، اس رمضان میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلا پہنچے ہیں، اور ایک رات میں اپنے خاندان کی بوڑھی عورتوں کو پورا قرآن تراویح میں سنا کر آئے۔ یہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول تھا۔ اس اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ہو، ہمارا وقت سونے میں نہ گزر جائے۔ عورتوں کی زندگی کا بڑا اثر گھر پر پڑتا ہے۔ میری بہنوں، جتنی مستورات ہماری تعلیم کے حلقے میں آئی، الحمدللہ، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرماوے۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تب جا کر نہ معلوم کہاں سے ہماری مستورات بیچاری چلتی گرمی کے موسم میں اللہ کی دین کو بات کو سننے کے لیے گھروں سے آئی ہے، اپنے بچوں کو گھر پر سلا کر آئی۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرماوے۔
فرماوے، اللہ آپ کے خاندان میں برکت عطا فرماوے، اللہ آپ کے بچوں کو نیک و صالح بناوے، اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرماوے، اللہ آپ کے خاندان کو خوب قبول فرماوے، نیکی کے وجود کا ذریعہ اللہ آپ کو بناوے، شر کے بن ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بناوے۔ اس سے میری بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دعا قبول کرتا ہے، سے افطاری کے وقت بھی دعا کرے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرے، تہجد کے وقت تھوڑی جلدی اٹھ جائے، آپ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، تھوڑا جلدی اٹھ جاوے، اور جلدی اٹھنے کے بعد اللہ کو اللہ موقع دے رہا ہے 8 رکعت 6 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، پھر اللہ کے سامنے روے گڑ گڑاوے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ جیسا رمضان گزرے گا ویسے 11 مہینے گزریں گے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح، زندگی گزارو رمضان کی طرح کہ رمضان میں مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی روزے کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں پھٹکتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، زبان بھی ہماری پاک رہتی ہے، ہمارا دل بھی پاک رہتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح، جس طرح میں نے اور آپ نے رمضان گزارا ہے زندگی ہماری ویسی گزرنی چاہیے۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہمارا شیڈیول بن جاوے، نظام الاوقات بن جاوے، اتنے وقت تک ہی مجھے تلاوت کرنی ہے، اتنے وقت مجھے نماز پڑھنا ہے، سارا کا سارا نظام الاوقات بن جاوے۔ پھر فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت اب عید کے چاند کی طرح۔ عید کے چاند پر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے میری بہنوں، چونکہ رمضان کا روزہ رکھا ہے، گرمی کے روزے رکھے گئے، گرمی کے روزے میں گھروں میں کام کیا ہے اور رات کو تراویح پڑھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب عید کا چاند ہوتا ہے، عید کی چاند کی ہر ایک کو خوشی نہیں ہوتی، جسے رمضان کا روزہ رکھا اس کو خوشی ہوگی، اور جس نے رات کو تراویح پڑھی ہوگی اس کو خوشی ہوگی، ورنہ جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے اور جو رات کو تراویح نہیں پڑھتے ان کو کبھی بھی خوشی نہیں ہوتی، اگرچہ وہ نئے کپڑے پہنتے ہو، نئے چپل پہنتے ہو یا نئی چپل پہنتی ہو، ان کے دل میں اللہ خوشی نہیں ڈالتا، اللہ تو روزے دار کے دل میں خوشی ڈالتا ہے۔ پھر عید کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا منظر اللہ تعالیٰ سجاتا ہے، اللہ سب کی مغفرت کر لیتا ہے۔ اے میری بندیوں، تو رمضان میں گھر کے کام کاج کے ساتھ گرمی کے موسم میں روزے رکھے، تم نے بھوک کو برداشت کیا، تم نے پیاس کو برداشت کیا، رات کو تم نے قیام کیا، تہجد پڑھا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، مجھے یاد کیا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا، اے میرے بندی، میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر لیا۔ اس نے میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ آ رہا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس میں اللہ پاک شب قدر کی رات ہے، رمضان میں اللہ نے شب قدر کی رات بنائی ہے۔ اس میں میری بہنوں، آخری دنوں میں ہو سکے تو اعتکاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں جتنا مجاہدہ کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اب رمضان میں جتنا مجاہدہ کرتے تھے اتنا مجاہدہ اب رمضان کے علاوہ مہینوں میں نہیں کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا، وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ، جب آخری عشرہ آتا تھا، احیا اللیل وایقظ اہلہ، آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ آپ کی بیویاں آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی مکمل راتوں میں آپ خود جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور آپ کی بیویاں بھی جاگتی تھی، اعتکاف کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہے۔ اس سے میرے بہنوں، اپنے گھر کے کسی بھی کمرے میں، پورے گھر میں نہیں بلکہ گھر میں کوئی کمرہ متعین کر دے۔ عام طور پر جس کمرے میں ہم نماز پڑھتی ہے وہ ہمارا کمرہ، اگر گھر بڑا نہ ہو، گھر چھوٹا ہو تو گھر کا ایک کونا طے کر لے۔ اگر ہمارے گھر میں 4-5 کمرے ہیں، ایک کمرہ طے کر لے، اس کمرے کے دائرے میں ہمیں اعتکاف کرنا ہے، کھانا بھی وہاں کھانا ہے، پانی بھی وہاں پینا ہے، وہاں کھانا بھی پکا سکتی ہے، اگر ضرورت پڑے کوئی پکانے والا گھر میں نہ ہو، بچوں سے بات بھی کر سکتی ہے، وہاں ٹیلی فون سے بات بھی کر سکتی ہے، اگر ضرورت سے باہر نکلنا پڑے، ضرورت سے تو نکل سکتی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے وہاں سے گھر سے باہر نہ نکلے۔
اور میری بہنوں، اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے۔ یہ اللہ، میں ساری زندگی بڑی گناہ کہے ہے، یہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں تیرے در پر آئی ہوں، میں نے ایک جگہ طے کی ہے، اس جگہ پر تیرے سامنے عبادت کروں گی۔ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے اور اپنے مردوں کو بھی ترغیب دے کہ وہ بھی مسجدوں میں جا کر اعتکاف کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو اللہ کی رحمت کے لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کی سیزن ہے۔ ہماری مستورات رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں نہ گھومے، نہ معلوم ریلیف روڈ پر جوتا لینے کے لیے اور چپل لینے کے لیے اتنی مبارک راتوں میں جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہماری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں۔ ارے میری بہنوں، کیوں رمضان کی راتیں خراب کر رہی ہو؟ کیوں رمضان کی راتیں برباد کر رہی ہو؟ اللہ کے واسطے بالکل نہ جاوے، بالکل نہ جاوے، جتنا ہو سکے رمضان میں کسی کے گھر پر بھی نہ جاوے، اپنا وقت اپنے گھر میں لگے تاکہ زبان سے غیبت ہماری زبان ہماری محفوظ ہو جائے۔ اسے میرے بہنوں، اب آخری دن آ رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ دوبارہ بات بھی ہوگی۔ 20 رمضان کو بھی ہمارا بود آتا ہے، 27 رمضان کو بھی ہمارا بود کا دن آئے گا، 2 جگہ پر انشاءاللہ بیان ہی ہوگا۔ میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے دوسری مستورات کو بھی ترغیب دے کر لاوے تاکہ ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات پڑے۔ میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرماوے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور قبر کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ ہم بڑے بڑے بنگلوں پر قناعت نہ کریں، یہ تو چند دن کا سامان ہے۔ آج بنگلے میں رہتے ہیں، کل قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہونا ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتها۔ ارے میری بہنوں، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے شاہان شاہ دنیا سے چلے گئے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ کتنے جوان لڑکے بڑے ماں باپ کے سامنے چلے گئے، کتنے معصوم بچے چھوڑ کر ان کی مائیں قبروں کے حوالے ہو گئی۔ ہر ایک کو مرنا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گی۔ میری بہنوں، عقل مند مرد وہ ہے، عقل مند عورت وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی نفس کی نگرانی کرے، اپنی زندگی کا حساب کرے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ایک وہ دن آئے گا ہمارے گھر میں سب جدا ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے جدا ہوگا، بیوی شوہر سے جدا ہوگی، ہماری اولادیں ہم سے جدا ہو جائے گی، ہمارے جوان لڑکے ماں کا جنازہ اٹھائیں گے۔ جس بنگلے میں، جس فلیٹ میں ہم نے زندگیاں گزاری، وہاں سے ہمارے جنازے کو لفٹ کے ذریعے نیچے لایا جائے گا۔ کچھ لوگ ہمارے جنازے کے پیچھے چلتے ہوں گے، ایک عام قبرستان میں مٹی کھود کر ہمیں ڈال کر ہماری اولادیں آ جائے گی، پیچھے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اس سے میری بہنوں، زندگی کے دین کی قدر کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ نے کہا تمہارے پاس مال ہے؟ کہ میرے پاس مال ہے۔ کہ مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دو، مال جہاں جائے گا وہاں دل جائے گا، چونکہ آدمی کو سب سے محبوب مال ہے۔ جہاں مال جائے گا اللہ کے پاس تو تمہارا دل بھی مرنے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے میری بہنوں، محنت کر کے اپنے عمل کو بھی آگے بڑھاؤ۔ جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ میری بہنوں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ ہماری پوری بلڈنگوں میں جتنی مستورات ہے، یہ مستورات پردے کی پابند بنے، قرآن کی تلاوت کی پابند بنے۔ پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی نوکر، ہمارے گھر میں مسلمان بھی نہ ہو، غیر مسلم بھی نہ ہو، جو ہمارے گھروں میں آتے جاتے پھرے۔ اس سے احتیاط کرے۔ اگر ہمارا ڈرائیور ہے تو گھر کا باہر کھڑا رہے، باہر سے چابی لے کر ہمارا ڈرائیور گھر سے باہر نکل جاوے۔ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ ہم کیوں غیروں کا کلچر ہمارے گھروں میں لاوے؟
نہیں 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 میری بہنوں، گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہو، گھر میں کام کرنے والی عورت ہو، باہر کام کرنے والا گاڑی کا ڈرائیور مرد ہو، گھر میں عورتیں رہے گی، گھر کے باہر مرد رہے گا۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرے کا نظام ہے، یہ ہماری اسلامی معاشرے کی تکمیل ہے۔ ارے اللہ کے واسطے، اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ارے اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا کرو زمانے جاہلیت کی طرح، مردوں کے سامنے بالکل باہر مت آؤ۔ یہ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کو کہا گیا اور کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ کرو۔ میری بہنوں، گھر کے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے گھروں کی تعلیم ہے، بچوں کی دینی تربیت ہے۔ ہمارے بچے اور ہماری بچوں کی زندگی میں سنت والی زندگی، عقیدت کا ڈر، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اس وقت آئے گا ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے لگیں گے۔ تعلیم کے بڑے انوارات ہیں، تعلیم کے بڑے برکات ہیں۔ یورپ کے ملکوں میں اور امریکہ افریقہ کے ملکوں میں آدھا آدھا گھنٹہ گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اور ایسے لوگ مالداروں کے گھروں میں تعلیم کی وجہ سے ان کے بچے مفتی بنے، ان کے بچے علماء کرام بنے، بڑے بڑے بزنس ہونے کے باوجود ماؤں نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا اور ماؤں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا کہ ماں باپ دیندار تھے اور ماں باپ کو پتا تھا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ اگر اپنی اولادوں کو دیندار نہ بنایا تو مرنے کے بعد ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اس لیے میری بہنوں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ رمضان کا روزہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ تعلیم کے حلقے، یہ گھروں کی تعلیم، ہفتہ واری اجتماع اور اللہ کا ذکر، یہ ہمارا توشہ ہے۔ توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، اس اللہ کے پاس مجھے اور اب تمام کو جانا ہے۔ پروردگار عالم مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ اس جمعہ کو انشاءاللہ 3 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی ہماری مسجد سے۔ مجسٹہ بھی 18 ساتھیوں کی جماعت نکلی تھی۔ ہماری مستورات اپنے جوان لڑکوں کو اور اپنے مردوں کو جماعت پہ 3 دن میں بھیجے۔ رمضان میں ان کا وقت لگے گا، ان کا دل نرم بنے گا، ان کا دل اللہ کی محبت میں جائے گا۔ اس سے میری بہنوں، بڑا پرچہ بناوے، آنے والی ہر مستورات اپنے گھر میں سے ایک نہ ایک فرد کو کم سے کم اللہ کے راستے میں 3 دن کی تشکیل کرے۔ میں آپ کو 3 دن کی بات کرتا ہوں۔ رمضان کے بعد اسٹوڈنٹ کی چلے کی جماعتیں جائے گی 30 اپریل کو، عید کے 1 ہفتے کے بعد۔ جو 10 کے ایگزام ہمارے بچے دے چکے ہیں، 12 کے ایگزام دے چکے ہیں، ان بچوں کو جماعتیں بھیجیں، اور ہمارے مردوں کی جماعتیں بڑھے گی ماشاءاللہ۔ رمضان کے بعد ہمارے حلقے سے 4 مہینے کی جماعت بھی جا رہی ہے، اور چلے کی جماعتیں مستقل بن رہی ہے۔ بقرعید کے پہلے جماعتیں ریٹرن ہو جائے گی۔ حج کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ایک طرف حجاج کرام اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو، اور ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے اللہ کے راستے میں جا رہے ہو۔ ہمارے گھر میں کیسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی؟ صرف بنگلے بنانا اور مال کمانا، جاب کرنا، دنیا کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ 65-63 سال کی زندگی تو بہت ہو گئی، اس کے بعد موت تک، قیامت تک قبر کی کوٹھڑی میں رہنا ہے۔ اس کی تیاری کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ موقع دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم محنت کر کے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دیندار بناوے۔ اور ہماری مستورہ کی جماعت بھی رمضان کے بعد انشاءاللہ 3 دن کی بنے گی۔ اپنے بھی نام لکھاوے کہ 3 دن کی جماعت ہمارے پورے یہاں ہمارے علاقے میں جماعت مستورات کی بہت، بلکہ نکلتی نہیں ہے۔ اتنی ساری تعلیم ہوئی، اتنے سارے بیان ہوئے، لیکن مستورات کی جماعتیں نہیں نکل پاتی۔ اپنے مردوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا وقت اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہمارے احمد آباد سے جماعتیں جاپان اور امریکہ اور افریقہ اور نہ معلوم کتنے ملکوں میں جا کے ہماری جماعتیں آئی۔ پہلے 3 دن سے ہم شروع کریں، ہمارے 3 دن 2 بار 3 بار لگیں گے، پھر 10 دن لگائیں گے، پھر چلہ لگے گا، پھر 2 مہینہ بیرون میں۔ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے۔ اکثر پڑھی لکھی مستورات ہے، اگر آپ دین کا کام کریں گی، نہ معلوم کتنے ملکوں میں ہدایت کا پھیلنے کا ذریعہ پروردگار عالم آپ کو بنائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو گزر گیا، جو غلطیاں ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرماوے۔ جتنے دن باقی ہے رمضان کے، اور رمضان کے بعد زندگی کے جتنے دن باقی ہے، اس کی صحیح قدر کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لیں۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں. ساری زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری ہے، رات کے اندھیرے میں، دین کے اجالوں میں. اے اللہ بڑے 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 کبیرہ گناہ ہوئے ہیں. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. اللہ تجھے سب کچھ پتہ ہے، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہمارا ظاہر و باطن، ہمارا قول و فعل میں کتنا فرق ہے. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. میرے مولا آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اے قاتلوں کو معاف کرنے والے، اے زانیوں کے معاف کرنے والے، اے چوروں کو معاف کرنے والے پروردگار، ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. ہم نے بڑے ناپاک گناہ کیے ہیں، اس دھرتی پر ہم سے بڑا گنہگار اور پاپی دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اللہ جبرائیل نے بد دعا کی ہے، ہلاک وہ انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے تب بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اللہ تیرے نبی نے آمین کہا ہے. جبرائیل کی بد دعا تیرے نبی کے آمین تو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ میرے مولا ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. مولا بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، میرے مولا مغفرت فرما دے. اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، کوئی گھر نہیں مولا، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں جہاں معافی کی امید ہو. میرے مولا تیرے سوا کوئی در نہیں، تیرے سوا کوئی گھر نہیں. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. مولا زندگی کی 40 سال کی عمر ہو گئی، اب پتہ نہیں کب دنیا سے جانا ہے. میرے مولا دنیا بٹورنے میں زندگی گزار دی، ابھی تک آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. میرے مولا میرے مولا ہمیں معاف کر دے، آخرت کی محنت کرنے والا بنا دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے. یہ مستورات مولا آئی ہوئی ہے، دھوپ میں اپنے گھروں سے چل کر آئی ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں. میرے مولا ہماری بلڈنگوں کی تمام مستورات کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کا آنا قبول فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، ان کے شوہروں کو نیک بنا، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کے قرضے کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما. میرے مولا جس گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بے حد قبول فرما، ان کے بچوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ گھر کی مستورات کو، حاجی صاحب کو، ان کے اہلیہ کو، پورے گھرانے کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما. دین کے نام پر لٹانے کی توفیق برحمت فرما. میرے مولا رزق میں برکت عطا فرما. میرے مولا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہے ان تمام کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ کیسا مبارک مہینہ ہے میرے مولا، اگر تو اس کی برکات لوگوں کے سامنے کھول دے، لوگ سجدے سے نہ اٹھے، لوگ رکوع سے نہ اٹھے. میرے مولا تو رمضان کسی امت کو نہیں دیا، یا اللہ رمضان تو نے ہمیں دیا ہے. آپ پہلے آسمان پر گئے، ایک بچہ جب ماں کو دیکھتا ہے تو بچے کی محبت اور ماں کی ممتا جوش مارتی ہے. بچہ دوڑتا دوڑتا ماں کے پاس آ جاتا ہے، ماں اس کو گود میں بٹھا لیتی ہے. اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. میرے مولا پوری امت کو معاف فرما دے. ہماری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ آنکھوں سے نابینا ہے، ایک آنکھ سے بہت کم دکھتا ہے، ان کو شفا کاملہ دائمہ عطا فرما. ان کو تیرے گھر کی حج کی زیارت عطا فرما. میرے مولا والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما. بڑی محنت سے کھیتوں میں مزدوری کر کے ہمیں عالم بنایا، لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے ہمیں پڑھایا. اللہ ان کو بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما. میرے مولا ہمارے گھر والوں کو دین دے دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو دین دے دے، ہمارے خاندان والوں کو دین دے دے. میرے مولا ہمیں دیندار گھروں میں شامل فرما دے. یا اللہ زندگی کے دین بڑے کڑوے گزرے ہیں پڑھنے کے زمانے کے. میرے مولا بڑے زندگی کے دین تنگی کے گزرے ہیں میرے مولا، لیکن تو نے ہمیں پڑھایا، تو نے ہمیں پڑھایا. میرے مولا جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی، جمع رہنے کی توفیق مرحمت فرما. میرے مولا ہمارے گھرانے کو قبول فرما، پورے عالم کے ایک ایک مسلمان کو قبول فرما. میرے مولا میرے مولا میرے مولا تجھ سے دوستی کرنی ہے لیکن گناہ بیچ میں آڑے آتے ہیں. تیرے نیک بندے تجھ سے دوستی کر بیٹھے ہیں،
میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ آپ پہلے آسمان پر ہماری دعا کو سن رہے ہیں، مولا ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، ان کو شفائے کاملہ دائم عطا فرما، جتنے بھی اللہ مستورات ہیں، جتنے بھی مرد ہے یا اللہ تمام کو تو قبول فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، رمضان کی گھڑیوں کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔